جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ رانا آصف صاحب، UTHR پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس ایک کال تھی عمیر صاحب کی، اور رانا صاحب آپ ان کا جواب پہلے دے دیجیے تو پھر ہم مزید بات کریں. جی، عمیر صاحب کو سوٹ فار پارٹیشن میں انہوں نے جیسے فرمایا وہ گئے ہیں، اور وہ ان کو چاہیے خود اس کو فالو اپ کریں اور وہاں پہ عدالتی عملے سے معلوم کریں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی فائل جو ہے وہ بار بار جو ہے ڈسچارج ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور مسئلہ ہوگا، یا تو کوئی رشوت دے رہا ہوگا، ان کا کام رکوا رہا ہوگا. تو یہ خود جب تک فالو اپ نہیں کریں گے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا، تاکہ ان کا جو سوٹ فار پارٹیشن ہے، یعنی ان کا بہن بھائیوں سے حصہ الگ کیا جائے. بدقسمتی سے اس طرح کے کوئی 2-3 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں جو انصاف کا معیار عالمی سطح پر نہ ہونے کی وجہ سے پینڈنگ کا شکار ہیں. مگر یہ خود فالو اپ کریں گے، اور وہ جو بھارت پاکستان میں روایت ہے کہ عدالتی عملے کو جب تک گڑ نہیں دیا جائے گا اس وقت تک وہ میٹھی بات بھی ان سے نہیں کریں گے. تو یہ جائیں، خود جائیں، اور انشاءاللہ ان کو رزلٹ ملے گا. جی رانا صاحب، ہمارے ہاں بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم عدالت میں جائیں گے ہمارے کئی سال پیسے خرچ ہوتے رہیں گے، وکیل پیسے کھاتے رہیں گے، جو ان کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو محرر ہے، جو لوگ اور دوسرے ہیں، وہ ہمیں اصل جگہ تک نہیں پہنچائیں گے. پھر دوسری پارٹی سے پیسے کھانے کا معاملہ ہوتا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ ایک عام لے مین کیا کرے، کس طرف جائے؟ دیکھیے، ایٹ لیسٹ وہ تو وکیل وہ کرے جو کریڈیبل ہو، اور اس کی یہ نہیں کرے کہ سستے کے چکر میں وہ اب جس نے پیسے کھانے ہیں دوسری طرف سے، وہ آپ کا کام 2 لاکھ والا 20 میں بھی 1000 میں پکڑ لے گا، کیونکہ اس نے تو دوسری طرف سے پیسے کھا لینے ہیں. آپ ایک ریزنیبل فیس دیں اس کو، اور اپنے وکیل سے فالو اپ رکھیں کہ ہر پیشی پہ کیا ہوا. وہ وکیل جو آپ کو بولے کہ نیچے کینٹین میں بیٹھ جاؤ، اوپر میں سارا کچھ خود ہی کر لوں گا، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ آپ کے کام کے ساتھ کتنا مخلص ہے. نہ صرف وکالت ہونی چاہیے، وکالت ہوتے ہوئے نظر بھی آنی چاہیے. اگر آپ کو وکالت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی تو آپ اپنی وکیل کو تبدیل کریں، اور آپ کوشش کریں کہ وہ وکیل آپ کے ساتھ ہو جو آپ کے کام سے مخلص ہو، نہ کہ آپ کو انفیئر مین بتائے. کس طرح پتہ چلے گا رانا صاحب؟ دیکھیں، یہ اس کے رویے سے ہی پتہ لگے گا. جب کہ گاڑی آپ پہلے گیئر میں چلاتی ہیں نا، آپ کو گاڑی کا پتہ لگ جاتا ہے گاڑی کیسی ہے. جیسے آپ پہلا گیئر ڈالتی ہیں آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ڈرائیور کس طرح کا ہے. صحیح. اسی طرح پہلی دوسری پیشی پہ جب وکیل پیش ہوتا ہے نا، اس کا لیول آف انٹرسٹ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کیا اس کا لیول آف انٹرسٹ ہے. تو یہ کامن سینس کہتے ہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس نا. ٹھیک ہے. تو آپ شروع میں ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے کام سے مخلص ہے، یا آپ کو کوئی رزلٹ تو دے نا، کوئی نوٹسز دکھائے آپ کو، کوئی آپ کو لیگل نوٹس کی TCS کی کاپی دکھائے، میں نے یہ کیا ہے نا. جب وہ کر ہی کچھ نہیں رہا تو پھر سمجھے آپ کے پیسے لے کے تو اس نے کچھ بھی نہیں کام کیا نا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اور اس میں ہماری کراچی بار ایسوسیشن ہے، سندھ بار ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس میں آ کے کمپلین کریں نا. اگر آپ کو برا رویہ کرتا ہے وکیل، جیسے آپ بتا رہی ہیں بہت پیسے کھا لیے، یہ کر لیے، تو اس کی کسی نہ کسی کمپلین ضرور کریں. لیکن اگر کمپلین نہیں کریں گے، خالی گھر بیٹھے ہی کوستے رہیں گے، تو اس کا تو پھر فائدہ نہیں ہے نا. کمپلین کریں گے تو آئندہ شاید وہ کسی اور پارٹی سے اس طرح کی حرکت نہ کریں نا. جیسے اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، ایسے وکلاء میں بھی ہوتے ہیں، صحافیوں میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. لیکن آپ کو کہتے ہیں نا واچ ڈاگ کا کردار جو کلائنٹ ہوتا ہے، پیسے دے کے وکیل کو گھر پہ سو نہ جائیں. اگر آپ سو گئے تو نصیب سو جائے گا. صحیح. اچھا رانا صاحب، پیسے بھی دیں، اس پہ نظر بھی رکھیں، خود بھی بھاگ دوڑ کرتے رہیں. ضروری ہے نا. انصاف کا تو یہ ہے نا کہ مدعی سست اور گواہ چست والی بات ہے. اگر مدعی سست ہو جائے گا تو پھر گواہ چست ہو جائے گا، پھر کیس آپ کا خراب ہو جائے گا. اصل میں تو مدعی کو چست ہونا چاہیے، وہ فکر کرے اپنی نا کام کی. یہ نہیں کہ 3 مہینے وکیل کو مل ہی نہیں رہا. ایٹ لیسٹ جس دن پیشی ہے اس دن تو آپ کورٹ میں نہیں مل سکتے، کورٹ کے باہر تو مل سکتے ہیں. صحیح. تو اپنے انصاف لینے کے لیے تھوڑا وقت تو نکالنا پڑے گا. آٹو پائلٹ پہ تو انصاف نہیں ملتا. یہ تو ہے. صحیح. رانا صاحب، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جو کہ حل نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. بہت اکانومیکل سینیریو پہ اگر میں بات کروں، بہت مطلب یہ کہ اگر آپ نے کسی کو گھر بیچا ہے تو اس کے پیسے آپ کو نہیں ملے، یا آپ نے کرایہ دار رکھا ہے تو کرایہ دار آپ کو پیسے نہیں دے رہا، اور وہ اس کی اپنی ایک بادشاہت بھی ہے، مطلب وہ اس میں کہ نہیں جی ہمیں کوئی نکال بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کس طرح سے سالو ہوتی ہیں؟ یہ اگر کسی نے ایک گھر بڑی مشکل سے کیا، جیسے ابھی آپ چیز وہ ہمیں ایک جو جلا ہے ہمارا ڈپارٹمنٹل اسٹور جو جلا ہے،
اس کے بعد کہا گیا کہ جی وہ بلڈنگ جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے, وہاں پہ رہائش ممکن نہیں ہے, تو اس کو خالی کر دیا جائے. تو جن لوگوں نے وہاں پہ گھر بنائے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے بڑے مشکل سے ایک پیسہ جوڑ کے گھر بنایا ہے, تو وہ کہاں جائیں گے پھر؟ ان کے لیے کیا ہوگا پھر؟ ہمارے یہاں تو ایسا کوئی مطلب شاید 40 سال بعد حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ان لوگوں کو گھر دے دیا جائے, تو اس وقت تو 2 نسلیں آ چکی ہوں گی. اس میں دیکھیں وہ لوگ اکٹھے ہو کے اگر وزیر اعلیٰ کو اپروچ کریں تو سی ایم کے پاس پاور ہوتی ہیں اسپیشل کمپنسیشن کی, تو وہ دے سکتے ہیں. جیسے آپ نے نیسلا ٹاور والا کیس بھی دیکھا, تو یہ ان چیزوں میں وزیر اعلیٰ کو اپروچ اگر کریں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ تک اچھا, کیسے اس کے پہنچے؟ ساتھ ساتھ ایکسیڈنٹل ٹریبونل بھی موجود ہیں, جس میں گلستان جوہر میں ایک دیوار کے نیچے جب 3 بچے آ گئے تھے اور وہ پھر ٹریبونل میں گئے, وہاں پہ بھی ان کو کمپنسیشن ملی. اسی طرح جو آپ نے دیکھا ہے ایک گارمنٹ فیکٹری میں آگ لگی تھی بلدیہ میں, ان لوگوں کو بھی کمپنسیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل طور پہ. اب مشکل ضرور ہے یہ چیزیں, لیکن اگر انڈیویجول جائیں گے نا تو پھر اس کی ویلیو نہیں ہوگی. اگر اس فلیٹ کی پوری ایسوسیشن یونین سب مل کے اپروچ کریں گے تو وہ, کیونکہ ایکسیڈنٹ کی کاز آف ایکسیڈنٹ دیکھنی پڑے گی کہ وہ ڈپارٹمنٹل اسٹور والوں کی وجہ سے ہوئی, یا کوئی حادثہ تھا, یا کوئی ناگہانی تھی, یا اگر اس میں کوئی ملوث ہے تو پھر تو دیکھیں ہرجانہ نیگلیجنس ہوگا تو نیگلیجنس تو ہرجانہ انہیں پہ آئے گا. اگر انہوں نے کوکنگ آئل نیچے اتنا سارا اسٹور کیا ہوا تھا تو کوکنگ آئل کے لیے جو SOP ہوتے ہیں حفاظت کے لیے وہ بھی کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ کوکنگ آئل کی آگ آپ کو پتہ ہے بجھتی نہیں ہے. تو اسی طرح جو لیدر والے شوز ہوتے ہیں, ربڑ سول والے شوز بھی اگر آپ نے اسٹور کیے ہوئے ہیں تو ایک ویئر ہاؤس کا سسٹم ہوتا ہے نا, آپ وہیں پہ ریٹیل آؤٹ لیٹ کر رہے ہیں, وہیں اگر آپ نے ویئر ہاؤس بنایا ہوا تو وہ چیزیں میں ری تھنکنگ کرنی پڑیں گی. اور یہ پہلی ربڑ والے سول سے کیا ہوتا ہے؟ ربڑ سول کی آگ نہیں بجھتی. اس کی آگ کے لیے آپ کو جتنا بھی فوم آپ ڈالتے ہیں وہ کاربن کے بانڈ جو ہوتے ہیں وہ آگ پکڑتے رہتے ہیں. اس سے سب سے بڑے آگ سے زیادہ خطرناک وہ دھواں ہوتا ہے, جو دھوئیں کے خوف سے لوگ جو ہے نا وہ مر جاتے ہیں. یعنی لوگوں کا سامنے کا. اچھا, پھر ایگزٹ کے لیے خودکار لائٹیں فلور پہ نہیں لگی ہوتی, فرش جو ہوتا ہے نا, اگر خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے تو فرش کے اوپر خودکار لائٹیں ہونی چاہیے. جو جہاز میں اکثر آپ نے دیکھا ہے کبھی آگ ہوتی ہے تو جہاز میں ایگزٹ کے دروازوں سے وہ خودکار لائٹیں ہوتی ہیں, وہ نیچے فرش پہ فلور پہ جل جاتی ہیں. ان کو لائٹوں کو دیکھتے ہوئے لوگ باہر نکل جاتے ہیں. لیکن جب یہاں ہم اپنے بلڈنگ بنا رہے ہیں تو ہم اس پہ وہ سسٹم نہیں, زیادہ سے زیادہ ہم پیسے بچا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو وہ چھوٹا سا گیٹ ہے نا لوہے کا, ادھر اس کو بھی نا اسٹور روم بنا دو, ادھر بھی منرل واٹر کی بوتلیں اسٹور کر لو, یہ کر لو. تو ہوس جو ہے نا ہماری وہ ہمیں تباہی کی جانب لے کے جا رہی ہے. آپ دیکھیں وہ اتنا بڑا جو نرسری پہ بلڈر تھا, اس کو کیا ضرورت تھی 300 گز کے لیے, اس نے اپنا 600 گز بھی برباد کر لیا. اگر 600 گز تک ہی رہتا تو آج وہ نہ ٹوٹتا لوگوں کو 2-2 کروڑ کے جنہوں نے بکنگ کرائی تھی. تو یہ ہوس جو ہے نا, آپ نے اس کے ہوس میں آپ کو مثال دوں کہ لوگ اپنے گھروں میں بڑے بڑے بنگلوں میں گلشن میں دیکھ لیں 4-4 10-10 سیڑھیاں آگے نکال لیتے ہیں. بالکل صحیح ہے, آگے پارکنگ کے لیے فرش بنا لیتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ ہوس ان کی 500 گز کے مکان سے بھی پوری نہیں ہو رہی. صحیح, بالکل. اس میں تو کوئی قانون ضابطہ جو ہے پھر وہ عمل درآمد ایسی ہو سکتا ہے جیسے DHA میں سختی ہے, DHA میں لوگ نہیں نکالتے. صحیح. اپنے کراچی FM 107 کراچی کی آواز بنے والے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں. فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ رانا آصف قانونی مشورے میں ہے. یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس UDHR پہ ہم بات کر رہے ہیں.